هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ کی وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق یعنی اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ آیت سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ فتح یعنی 3 جگہوں پر آئی، تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی اذا صلح صلحت امہ واذا فسدت فسدت تل امہ السلطان والعلماء. میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو پوری امت بگڑ جاتی ہے. مسند امام احمد. محدثین نے اس کی روایت میں تھوڑا سا کلام کیا ہے. ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ جب وہ جنگ قادسیہ کے موقع پر رستم سے ملاقات کے لیے گئے تو رستم نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ہم پر چڑھ دوڑے ہو؟ اس سے پہلے جب تم تھوڑی سی بغاوت کیا کرتے تھے تو ہم تمہاری بغاوت کو کچل دیا کرتے تھے، لیکن اب تم ہمارے مقابلے پر آ گئے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ان اللہ ابتعثنا لنخرج من یشاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعات الآخرہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بندوں کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لے لے، اور باقی ادیان کے ظلم سے نکال کر دین اسلام کے عدل میں داخل کر لے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں لے جائے. عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جماعت اسلامی پاکستان کی دعوت کے 4 نکات ہیں. ایک نقطہ تطہیر افکار ہے، دوسرا تعمیر سیرت ہے، تیسرا اصلاح معاشرہ ہے، اور چوتھا اصلاح حکومت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 3 نقطے تو ٹھیک ہیں، لیکن آخری نقطہ یہ جو اصلاح حکومت، اس میں سیاست آ جاتی ہے، اور سیاست کو بعض کرپٹ سیاستدانوں نے اور کچھ سیاست کے کھلاڑیوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اگر شریف آدمی بھی سیاست میں حصہ لیتا ہے تو لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں کہ یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، تم اس سے باہر آ جاؤ، اس میں خرابیاں ہیں اور اس میں بدنامیاں ہیں. گویا کہ جماعت کو سیاسی کام نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ سیاست دین کا حصہ ہے. امام بخاری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلف نبی. بنی اسرائیل کی سیاست تو ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب بھی ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو ایک دوسرا نبی
ان کی جگہ پر آ جاتے. اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 1400 سال تک یعقوب علیہ السلام سے لے کر اور حضور کے آنے سے 500 سال پہلے تک یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں. مستقل انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے اور وہ انبیاء ان کے سیاسی لیڈر بھی ہوا کرتے تھے. پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کے ذکر فرمایا کہ میں نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے. اور داؤد علیہ السلام سے تو براہ راست خطاب فرمایا کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض، کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے تو خود طلب کیا کہ آپ مجھے وزارت خزانہ دے دیجئے، انی حفیظ علیم، میں جو ہے وہ جانتا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نوٹ کی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. جب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے تو سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو دعا سکھائی گئی کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ میرے لیے ایک سلطان کو، ایک حکومت کو میرا مددگار بنا دیجیے. حضرت حسن بصری اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ مجھے حکومت دے دے. گویا وہ اس سے مراد حکومت لینا کہتے ہیں. یہ حکومت میں شرکت اور اس کی طلب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو اصلاح نافذ کرنا چاہتا ہے، جو اصلاحی نظام لانا چاہتا ہے، وہ صرف وعظ اور تلقین نہیں بلکہ اس کے لیے حکومت کی کنجیاں اور طاقت و اقتدار چاہیے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگو تم پر قصاص فرض کیا گیا. یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں فرض کیے گئے تھے. جب روزے فرض کیے گئے اور قصاص فرض کیا گیا تو دونوں کے معنی ایک جیسے ہوئے اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہو گیا. پھر ایک اور جگہ آتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو کوڑے لگائے جائیں. تو یہ حکم کے صیغے ہیں، یہ ایسے کام ہیں، یہ ایسی حدود ہیں کہ جن کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی طاقت کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے آئلی قوانین ہیں، سود کا خاتمہ ہے، نظام عدل ہے، تعلیمی نظام ہے، ان سب کو نافذ کرنے کے لیے بھی حکومت کی طاقت چاہیے. یہ جو مرحلہ ہے حکومت کی طاقت لینے کا، یہ تکمیل شہادت کا مرحلہ ہے، یہ اسلامی حکومت کے قیام کا مرحلہ ہے. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی صحابہ کے ساتھ، اور وہ جد و جہد طویل جد و جہد تھی. 10 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے 27 جنگیں خود لڑی اور 62 سرایہ روانہ کی ہیں. اور قرآن نے ان جنگوں کو شامل کیا اپنے متن میں، ان پہ تبصرے کیے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پہ تبصرہ کیا. سورہ آل عمران میں تو 60 آیات پر مشتمل طویل تبصرہ ہے جو کہ غزوہ احد پہ کیا گیا. اور سورہ توبہ کا تو اکثر و بیشتر حصہ ہی جنگ تبوک سے متعلق ہے. اور سورہ شورى کی آیات نمبر 13 سے لے کر 21 تک یہ تمام غلبہ دین اور اقامت دین سے بحث کرتی ہیں. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا نام لیا: نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نام لے کر یہ فرمایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، کہ دین قائم کرو اور دین اور آپس میں اتفاق رکھو، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. یہ دین قائم کرو، یہ اقامت دین. اقامت دین کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں عربی زبان میں کہ اقامت الخیام، کہ خیمہ قائم کرو، اگر خیمہ فولڈ کیا ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ خیمہ ہے یا کوئی کارپیٹ ہے یا کوئی چادر ہے. لیکن جب اسے کھول کر نصب کیا جائے تو کہا جائے گا کہ خیمہ قائم کر دیا گیا. اور جب خیمہ قائم ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے اس کو قائم رکھو، اسے گرنے نہ دو ہوا کے جھونکوں میں. تو قائم کرنا اور قائم رکھنا اس معنی میں آتا ہے. قرآن میں اقامہ کا لفظ کئی طریقے سے آیا. سورہ کہف میں جب خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمانی سے انکار کیا، تو آپ جب چل پڑے وہاں سے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے کہ یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار ہے جو کہ گرا چاہتی ہے
تو آپ نے اقامہ اس کو سیدھا کر دیا، اسے توڑ کے دوبارہ بنا دیا، ٹھیک طریقے سے قائم کر دیا۔ پھر دوسرا لفظ ہے دین۔ دین جو ہے وہ تقریباً 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی حاکمیت کے ہیں، دوسرے محکومیت کے ہیں، تیسرے معنی جزا اور سزا کے دن کے ہیں، چوتھے معنی قانون کے ہیں، اور پانچویں معنی اس کے اصطلاحی معنی ہیں نفاذ شریعت کے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور حدود کو نافذ کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور چھٹے معنی اس کے اداروں کے قیام کے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں، یعنی تعلیم کا ادارہ، زکوٰۃ کا ادارہ، عدالت کا، یہ مختلف ادارے بنانا، یہ بھی دین میں آتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو اس سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لی جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تیاری کی جائے، وضو کیا جائے، جگہ پاک ہو، مسجد میں جا کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ جب اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ نماز قائم ہوگی۔ اقامہ کے بارے میں قرآن کچھ اس طریقے سے بھی قیام کرتا ہے کہ لو اقامت توراۃ والانجیل، اگر اہل کتاب انجیل اور تورات کو نافذ کرتے، اسے قائم کرتے، تو ان پر رزق جو ہے وہ آسمان سے بارش کی طرح برستا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ دین قائم کیا جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف دین کے لیے تبلیغ اور دعوت کی ضرورت کافی نہیں ہے، تبلیغ اور دعوت کافی نہیں ہے، بلکہ دین کو قائم کرنا ہے۔ دین قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ مذہب کو دین بنانا ہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب 3 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات اور رسومات کا۔ اور یہ عام طور پر ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ وہ عقائد بھی رکھتے ہیں، وہ عبادات بھی اپنی انجام دیتے ہیں، رسومات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ان 3 چیزوں کے ساتھ 3 چیزیں اور ایڈ کر لی جائیں، سیاسی نظام شامل کر لیا جائے، معاشی نظام، اکانومیکل سسٹم ساتھ شامل کر لیا جائے، اور معاشرتی نظام، تو پولیٹیکو سوشل اکانومک سسٹم بھی اگر مذہب میں ایڈ کر لیا جائے تو یہ 6 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو 6 چیزوں کا نام دین ہے۔ تو اقامت دین سے مراد یہ کہ ان 6 چیزوں کو نافذ کیا جائے۔ پھر قرآن میں آتا ہے فَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے۔ یہ نام صرف مسجد میں اذان دے کر نہیں، بلکہ یہ پارلیمنٹ میں اور عدالت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کر کے اس کی تکبیر بلند کی جائے۔ پھر توحید بھی صرف مسجد میں نہ ہو، توحید عملی پورے ملک میں ہو، تعلیم میں توحید ہو، پارلیمنٹ میں توحید ہو، عدالت میں توحید ہو، سیاست میں توحید ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نافذ کیا جائے، یعنی صرف ایک اللہ واحد کے نظام کو نافذ کیا جائے، اور باقی تمام نظاموں کو ہٹا دیا جائے اور نہ ختم کر دیا جائے۔ پھر اسی بات کو کچھ اور مزید وضاحت کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا گیا جو کہ میں نے شروع میں تلاوت کی، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دین کو غالب کیا جائے۔ یہ دین کو غالب کرنا گویا کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاب اسائنمنٹ تھا۔ یہ آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ دعوت و تربیت، تزکیہ نفس، عبادات کے ساتھ ساتھ دین کو بھی معاشرے پہ غالب کریں، اور آپ نے یہ کام جزیرۃ العرب کی حد تک اپنی زندگی میں نافذ کر کے بتا دیا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جو کہ آپ نے قائم کیا، وہ اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اسلامی معاشرے سے مراد یہ ہے کہ اس معاشرے میں نماز کا نظام رائج ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، اور امر معروف نہی عن المنکر کا محکمہ ہو، اس کے مطابق لوگ کام کرتے ہوں، اور حکمراں کا معیار عام لوگوں کے معیار کے برابر آ جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین قائم ہو گیا اور دین غالب ہو گیا۔ جب دین غالب ہو جاتا ہے تو باقی ادیان چھوٹے بن کر اور کمزور بن کر رہتے ہیں۔ اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا، تو آپ نے معاہدے میں لکھوایا کہ تم سود کا کاروبار نہیں کرو گے، اگر تم سود کا لین دین شروع کرو گے تو تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اس معاہدے پر عمل کیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آپ نے معاہدہ توڑ دیا اور انہیں نجران سے جلا وطن کر دیا۔ یہ غلبہ دین شروع سے نبی علیہ السلام کے پیش نظر رہا، اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ جب خباب بن ارد نے خانہ کعبہ میں آ کر یہ آپ سے استدعا کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے علیہ السلام کہ بہت ظلم ہو چکا،
اب جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خباب تم جلدی کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ثنا سے حضرموت تک اکیلی سفر کرے گی سونا اچھالتے ہوئے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ گویا کہ دین اسلام نظام عدل کا غلبہ ہوگا۔ عثمان بن طلحہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، چابیاں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ آپ نے ہجرت سے پہلے ان سے چابیاں مانگی تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابیاں دوں گا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کفار بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری جو ہے وہ طاقت کی جو علامتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے حضور کی جھولی میں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو وہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ، اس کی دعوت سے ہمارے معاشرے میں افراتفری پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، گھروں میں اختلافات ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا خیال تھا، تو سمجھاؤ کہ یہ دین کا کام نہ کریں، جو اس کے مطالبات ہیں ہم پورے کر دیتے ہیں۔ تو ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ سرداران قریش آئے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو تمہارا میرے بھتیجے کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امتعنی کلمۃ واحدۃ، مجھے ایک کلمہ یہ دے دیں، تملکون بحل عرب وتدین لکم بحل عجم، یہ ایک کلمہ مجھے دے دیں تو عرب کا تاج ان کے سر پر آ جائے گا اور عجم بھی ان کی پیروی کریں گے۔ تو بڑا خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس بات کو تو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اٹھ کر چلے گئے۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے 6 مہینے تک آپ نے داخلی استحکام کیا، آپ نے معاہدے کیے یہودیوں سے، مدینہ کے آس پاس قبائل سے۔ معاہدے کیا تھے کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، یہ معاہدے تھے، میثاق مدینہ۔ اور 6 مہینے کے بعد پھر آپ نے جنگی مہمات روانہ شروع کر دی۔ گویا تکمیل شہادت کا جو آخری مرحلہ تھا قتال کا اور غزوات کا، وہ شروع ہو گیا۔ 10 سال 120 مہینوں میں 82 کے قریب جنگیں لڑی گئیں، ہر 6 ہفتے کے بعد ایک لڑائی۔ اور اندازہ کیجئے کہ صرف تبوک کے جنگ کے اندر 3 مہینے صرف ہوئے، آنا جانا اور وہاں 1 مہینے کا قیام۔ یہ مستقل جو ہے وہ غلبہ دین کی جد و جہد جو ہے وہ جہاد کے ذریعے جاری رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابہ کی تربیت کا کام بھی کیا۔ اب غلبہ دین کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی کرتے رہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر جب صحابہ نے کہا کہ ایک چٹان بہت سخت آ گئی، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، آپ گئے اور آپ نے ایک کدال مارا، شعلہ نکلا، تو آپ نے کہا کہ یمن کے محلات مجھے نظر آئے۔ دوسرا آپ نے کدال مارا تو آپ نے کہا مجھے قیصر روم کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ نے جب تیسری دفعہ آپ نے اسے ہٹ کیا، روشنی نکلی، تو آپ نے کہا مجھے کسرا کے محلات نظر آئے۔ گویا ان تینوں کے آپ نے فتح ہونے کی خوشخبریاں دیں۔ پھر آپ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علیہ السلام کہ کسرا کی دولت یعنی ایران کی دولت مسلمانوں کے پاس آ جائے گی۔ ہیرا ایران کے دور دراز کے علاقہ کا ایک شہر، وہاں سے ایک عورت تنہا سفر کر کے مکہ آئے گی اور طواف کر کے واپس چلی جائے گی، اسے کوئی تنگ کرنے والا نہ ہوگا۔ اور عدی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زکوٰۃ لوگ لے کر نکلیں گے اور اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ حضرت عدی اپنے طویل عمر پائی، اپنے آخری زمانے میں سیدنا عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، مدینہ آئے اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ 2 باتیں تو میں نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیں کہ میرے سامنے ایران فتح ہو گیا اور ہیرا سے ایک عورت بھی یہاں آ کر اکیلے طواف کر کے چلی گئی، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ تیسری بات سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ پنجم کے زمانے میں پوری ہوئی کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے لیے رول ماڈل حضور کی ذات ہے، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، کھانے کا سامان نہیں تھا، صحابہ بھوک سے نڈھال تھے، انہوں نے اپنے کمر پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور نبی اکرم علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نازل ہو سکتی تھی، مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہوئے نازل، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ جہاد میں مصروف تھے۔ وہ جہاد کیا تھا؟ وہ اسلامی حکومت جو قائم ہوئی تھی اسے ختم کرنے کے لیے تمام کفار جمع ہو کر آ گئے تھے۔ گویا اسلامی حکومت کا نظام اسلام کا دفاع کیا جا رہا تھا،
اور دفاع کی حالت میں آپ بھوک سے نڈال تھے، کمر میں پتھر باندھے ہوئے تھے، خندق کھود رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں جزیرہ نما عرب میں اسلامی نظام کو نافذ کر کے دکھا دیا، اور آپ کے بعد خلفۂ راشدین نے ان کو قائم اور باقی رکھا اور پھیلایا۔ روم اور ایران اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اس سے آگے بھی اس اسلامی نظام کو پہنچایا اور پھیلایا۔ پھر جو میں نے بات کی کہ جب اسلامی نظام کا غلبہ ہوگا تو دوسرے ادیان کے لوگ چھوٹے ہو کر رہیں گے، اس کا تذکرہ ہمیں سیدنا عمر کے زمانے میں ملتا ہے کہ جب عیسائی مملکتیں فتح ہوئیں تو آپ نے ان سے معاہدے کیے اور ان سے لکھوا لیا کہ تم اپنی عیدیں، اپنے کرسمس کھلے عام نہیں مناؤ گے، گویا ان کے کلچر کو پروان نہیں چڑھایا جائے گا، وہ ایک لمیٹڈ انداز میں ہوگا۔ پھر خلفۂ راشدین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کے سیاسی نظام میں بگاڑ آیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شروع ہوا اور اس کے بعد آگے چلتا رہا، تو پھر جو صحابہ کرام تھے یا جو تابعین اور تابع تابعین تھے، انہوں نے اس کے سامنے بند باندھنے کی بڑی کوششیں کی۔ اس میں سب سے اہم نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے اپنی دور رس نگاہ کے ساتھ سمجھ لیا تھا کہ یہ نظام جو سیاسی طور پر اب خرابی کی جانب چل پڑا ہے، یہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، تو انہوں نے اسے روکنے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دی۔ اور پھر ان کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی خلافت قائم کی حجاز میں، تقریباً 8-9 سال تک وہ خلیفہ رہے، لیکن انہیں بعد میں طاقت کی بنیاد پہ ختم کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بہت زیادہ بغاوتیں سیدنا حسین اور سیدنا حسن کی اولادوں نے کی۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ زید بن علی بن حسن نے بغاوت کی اور امام ابو حنیفہ نے ان کی حمایت کی۔ امام حسن کے پوتے محمد ذو نفس زکیہ نے بغاوت کی، امام مالک نے ان کی حمایت کی۔ ان کے ایک بھائی ابراہیم نے بھی بغاوت کی اور امام ابو حنیفہ نے ان کے حق میں فتوے دیے اور ان کی مالی مدد کی۔ تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ طاقت کے ذریعے بہت شدید انداز میں ان کو دبا دیا گیا۔ پھر اسلام نظامی جب نافذ ہو جائے تو اس کی برکات کیا ہوتی ہیں، اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے لیے بہترین مثال خلیفہ پنجم عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ہے۔ یہ ولید بن عبد الملک کے بعد خلیفہ بنے اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ تھے۔ تو ولید بن عبد الملک اور یزید کے درمیان میں آئے، ان دونوں کی حکومت کے درمیان یہ جو اسلامی حکومت کی جو بہار نظر آتی ہے، یہ اسلامی حکومت کے فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ آپ نے صرف 2.5 سال حکومت کی، آپ نے کیا کیا کہ کرپشن ختم کی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا، کہا کہ لوگوں سے جو جو زمینیں، جو جو جاگیریں تمہارے پاس ہیں، ان کے کاغذات لے آؤ اور ثابت کرو کہ کہاں سے لی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو بلاتے گئے ہیں اور ایک ایک شخص کی زمینوں کے کاغذات کو کینچی سے کاٹ کر ختم کرتے گئے کہ یہ زمینیں تمہیں تحفتاً ملی تھیں، یہ جاگیریں حکومت نے دی تھی، تمہاری کمائی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کرپشن ختم کی اور اپنا معیار زندگی عام لوگوں کے برابر کر لیا۔ اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ یہ تحفے تحائف، یہ سونے چاندی تمہارے پاس ہیں، یہ تمہارے والد نے خلافت کے زمانے میں تمہیں دیے تھے، یہ بیت المال کا حصہ ہیں، واپس کر دو، اور واپس کر دیا گیا۔ وہ اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر انہوں نے اقامت دین کیا اور پھر عام لوگوں میں کیا۔ تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ خوشحالی پھیل گئی، بے انتہا لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے گھومتے تھے اور کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک آئے تو پھر دوبارہ تبدیلیاں آ گئیں اور اسلامی نظام پھر دوبارہ سے جو ہے وہ تنزل کا شکار ہو کر تبدیل ہو گیا۔ اسلامی نظام غلبہ دین یا اقامت دین کی جب تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں ہم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تاتاریوں کا سیلاب اٹھا تو امام ابن تیمیہ نے اس سیلاب کو روکنے کے لیے شام اور مصر کی حکومتوں میں صلح کروائی۔ دونوں نے مل کر تاتاریوں کا مقابلہ کیا اور تاتاریوں کو شکست ہوئی، لیکن شکست کے بعد شام کی حکومت نے ابن تیمیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی حکومت جو ہے ابن تیمیہ کے پاس چلی جائے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ یہاں پر خلافت کے نظام کو قائم کر لے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے انقلابی نظام کا تصور پیش کیا اور اسی تصور کو آگے لے کر سید احمد بریلوی شہید نے تحریک چلائی، جہاد کیا انگریزوں کے خلاف۔ پھر مسلمانوں
کہ جو حکومت ہندوستان میں اس کے آخری مغل بادشاہ کے گورنر پنجاب کی بیٹی شرف النساء بیگم قرآن کی عالمہ تھی. وہ قرآن پڑھتی تھی تو تلوار ساتھ رکھتی تھی. وہ کہتی تھی کہ قرآن کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، اور انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر میری تلوار کو اور میرے قرآن کو رکھا جائے. پھر دیکھتے ہیں ہم کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن کا رسالہ خریدا، اور رسالہ خریدنے کے بعد جو پہلی اشاعت تھی اس میں لکھا کہ ہمارا مقصد قرآن فہمی ہے، قرآن کی دعوت کے ذریعے بندگی رب اور بندگی رب کے ذریعے اقامت دین کی جد و جہد کرنا ہے. عزیز بھائیو، بہت سے فقہا نے 5 آیات اور 9 احادیث کی مثال دیتے ہوئے اقامت دین کی جد و جہد کو فرض بتایا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ اٹھا انکار زکوٰۃ کا، تو کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حالات مشکل تھے، رومن امپائر بھی پر تول رہی تھی کہ کئی حالات بگڑیں تو حملہ کر کے ہم مدینہ کی ریاست کو تہس نہس کر دیں. تمام اکابر صحابہ اس وقت منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑائی کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ کی رسی کا ایک ٹکڑا بھی زکوٰۃ کے طور پہ دیا کرتے تھے اور آج انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اور آپ نے بہت مشہور جملہ کہا کہ اینقص الدین و انا حی، کیا دین کو کم کر دیا جائے گا جبکہ ابوبکر ابھی زندہ ہے؟ یعنی ابوبکر کی زندگی کے اندر زکوٰۃ کا انکار کیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم اگر تم لوگ میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو میں اکیلا منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کروں گا. یہ تو صرف ایک بات تھی، اور آج ہمارے پاس پاکستان میں کیا بچا ہے؟ ہمارے یہاں حدود نافذ نہیں ہیں، عدالتیں اور پارلیمنٹ اسلام کے مطابق قوانین نہیں بناتی. ہمارا تعلیم کا نظام لادینی اور سیکولر نظام کو پروموٹ کرتا ہے. ہمارا میڈیا فحاشی بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اور اب تو شرک کو بھی پھیلایا جا رہا ہے. بڑے منظم انداز میں شرک کو پھیلایا جا رہا ہے. سود کے خلاف حکومت نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی دین اسلام نافذ ہو، نظام عدل اجتماعی اسلام کا سوشل جسٹس کا نظام نافذ ہو، ہر سطح پر اللہ کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہو، تکبیر رب بلند ہو رہی ہو مسجد سے لے کر پارلیمنٹ اور عدالت تک، تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اقامت دین کو اپنے جسم پر نافذ کریں، اپنے خاندان میں اسے لاگو کریں، اپنے دوستوں میں اس کی تبلیغ کریں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں، معاشرے کے اندر اقامت دین کریں، اور پھر معاشرے سے بڑھتے ہوئے طاقت کے ایوانوں میں اقامت دین کی کوشش، اقامت دین کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں. اپنا مال، اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنا وقت اس کام میں لگائیں. کامیابی نہ ہو تو مایوس نہ ہوں. وہ مثال ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تو صرف چند افراد مسلمان ہوئے تھے، اور بہت سے انبیاء ایسے بھی آئیں کہ کسی ایک شخص نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے. دنیا کے ترازو میں کوشش تولی نہیں جاتی، لیکن آخرت کے ترازو میں کوشش تولی جاتی ہے. اگر ہم نے خلوص نیت سے کوشش کی اور دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوئے، تب بھی ہماری کوشش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی اور ہم سرخرو ہوں گے. صرف کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بہترین استطاعت کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے. ہم دین کے معاملے میں تو اپنی کم سے کم استطاعت لگاتے ہیں، لیکن دنیا میں بڑھ چڑھ کر محنت کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے. عزیز بھائیوں، یہ اقامت دین، یہ شہادت علی الناس کا تکمیلی مرحلہ ہے. شہادت علی الناس، پہلے قولی شہادت، پھر عملی شہادت، اور تکمیلی شہادت یہ کہ اسلام کے نظام کو معاشرے میں نافذ کیا جائے. اور اس کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم ایک مثال قائم کر کے نہ دکھا دیں، لوگوں کو بتا نہ دیں کہ آؤ اور دیکھو ایسا ہوتا ہے اسلامی نظام، یعنی ہم اسلامی نظام کو نافذ کر کے دکھا دیں اپنے معاشرے میں. مولانا عبید اللہ سندھی جب 1917 میں سوشلسٹ انقلاب آیا اور وہ روس گئے اور روس میں جا کے انہوں نے روسی زبان سیکھی، اور روسی زبان سیکھنے کے بعد وہاں کے حکمرانوں سے بات کی. ان سے کہا کہ تم بجائے سوشلزم اور کمیونزم کے اپنے ملک میں اسلام کا عدل اجتماعی نافذ کرو. انہیں بتایا، وہ کافی متاثر بھی ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے بتاؤ کہ دنیا میں کہاں نافذ ہے. اگر کوئی مثال ہو اپنے نمائندوں کو بھیجیں، وہ دیکھ کر آئیں اور آ کر بتائیں کہ ہاں واقعی قابل عمل ہے، اپنے نافذ کر دیں گے.
تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو کہیں نافذ نہیں ہے. تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ پہلے آپ جائیے اسے کہیں نافذ کیجئے، ہمیں آ کے بتائیے، اور پھر ہم جو ہے اس بات پہ غور کریں گے. تو اصل چیز یہ کہ ہم پہلے اپنے ملک میں نافذ کریں اور بتائیں کہ لوگوں کو سے کہیں کہ آؤ اور دیکھو یہ ہوتا ہے اسلام کا سوشل جسٹس. وہ آ کر اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام کہیں نافذ نہیں ہے، اور انسانیت کسی اچھے نظام کی تلاش میں ہے، کوشش کر رہی ہے. پہلے ڈکٹیٹرشپ سے نکلے، ملوکیت یعنی بادشاہت، اس سے نکلے تو سردارانہ نظام آ گیا، وڈیرے اور جاگیردار اور صنعتکار آ گئے. اس سے نکلنے کی کوشش کی کمیونزم کی شکل میں، تو وہاں ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو اب انسانیت جو ہے ایک دورائے پر ہے. انسانیت سوچ رہی ہے کہ اس کے لیے کون سا نظام بہتر ہے، اور مغرب کو یہ خدشہ ہو چلا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ انسانیت اسلام کی جانب دیکھے اور اسلام کے نظام کو آزمانا چاہے. تو مغرب جو ہے وہ اب کافی چوکنا ہو گیا ہے. اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اسے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. تو وہ اس شرار آرزو کو دبانا چاہتے ہیں کہ یہ چنگارہ کہیں بڑھ کر شعلہ نہ ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں پچھلے 30 سال کی تاریخ میں مختلف طریقوں سے جنگوں کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ کر دنیا میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اسلام کا سیاسی نظام ان لوگوں کو قبول نہیں ہے. اور برطانیہ کے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر نے تو کلیئرلی کہا تھا کہ ایک انٹرویو کے اندر کہ وی کین ناٹ ٹالریٹ پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام ہم قبول نہیں کر سکتے. ہاں آپ عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، خانقاہوں میں جا کر ضربے لگائیں، ذکر و اذکار کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پولیٹیکو سوشو اکانومیکل سسٹم اسلام کا ہم برداشت نہیں کر سکتے. بھائیوں، اسلام کے نظام کا ایک پہلو اور بھی ہے. یہ خلق خدا کی خیر خواہی کا نظام ہے. یہ عوام الناس کو باطل کے نظام سے نکالنا چاہتا ہے. اب دیکھیں جو ہمارے یہاں دولت کی تقسیم ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کچھ لوگ امیر ہیں اور دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ مفلسی کی بنیاد پر، بھوک کی بنیاد پر خودکشیاں کرتے ہیں. وہ کولو کے بیل میں جتے ہوئے ہیں. وہ مال برداری کے ڈھور ڈنگر کی طرح بنا کے رکھ دیے گئے ہیں. جو اقبال نے کہا ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو فکر معاش سے نکلنے کا اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ کی جانب، اپنے رب کی جانب توجہ کر سکیں، وہ اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے اپنا وقت لگا سکیں، کیونکہ وہ تو اس نظام میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نکلنے کا وقت نہیں ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس سے نکالا جائے، اس کی برکات دکھائی جائیں. اب اندازہ کریں کراچی میں کتنے اسکول اور کالجز ہیں، کتنے بچے ہر سال میٹرک کر کے نکلتے ہیں. اگر یہ سب کے سب بچے اسلام کے نظام تعلیم کو سے ہو کے گزریں، وہ قرآن کو سمجھیں، انہیں عربی بھی آتی ہو، اسلام کا اخلاقی نظام بھی انہوں نے پڑھا ہو، اسلام کا سودی اور سیاسی اور معاشی نظام بھی پڑھا ہو، تو کتنا معاشرے میں فرق آئے گا. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تعلیم کو بدل دیں تو 15 سال کے بعد ایک جنریشن نکلے گی تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. اگر ہماری 2-3 جنریشن صحیح تعلیمی نظام سے ہو کر گزر آئیں تو ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن لوگ ہمارے تعلیمی نظام کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے. تو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جو ہے وہ جب تک اسلامی نظام کی برکات نہیں دیکھیں گے اس وقت تک انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. تو یہ جو راستہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، غربت ان کی کم ہو، ان کے اوپر سے سرمایہ دارانہ نظام کا جو پنجہ، اس کی گرفت ڈھیلی کی جائے، اس کے لیے وہی بات ہے جو کہ ربیع بن عامر نے رستم سے کہی تھی کہ ہم تم پر اس لیے چڑھ دوڑے ہیں کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ آزاد ہو کر فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے کون سا نظام اپنانا ہے اور کس کی غلامی میں آنا ہے. یہ اقامت دین کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے. جن لوگوں کے اس باطل کے نظام کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں وہ آسانی سے اس نظام کو نافذ ہونے نہیں دیں گے. جن لوگوں نے اس نظام میں، باطل کے نظام میں بڑے بڑے قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ قرضے لے کر معاف کرواتے ہیں.
ان کی چودراہٹیں ہیں. وہ سبسڈیز لیتے ہیں کبھی شوگر کے نام پر اور کبھی گندم کے نام پر اور نہ جانے کن کے ناموں پر. وہ ٹھنڈے پیٹ اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نہیں کریں گے کہ اسلامی نظام نافذ ہو اس ملک کے اندر. تو اس کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی. وہ جو ابو سفیان نے کہا تھا یہ جو بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ صرف ہمارے معبود نہیں ہیں بلکہ اس سے ہماری آمدنی حاصل ہوتی ہے، یہ ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے. بہت سے قبیلوں کو جو بت رکھے ہم یہاں رکھے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں ہمیں خراج ادا کر کے جاتے ہیں. تو یہ صرف بت نہیں ہے بلکہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے بت ہیں جو اسلامی نظام کو آنے نہیں دیں گے ان کے خلاف جد و جہد کی ضرورت ہے. اور جد و جہد بہت آرگنائز طریقے سے کرنا ہوگی. باطل بہت منظم ہے تو ہمیں اسلامی نظام کو لانے کے لیے آرگنائز طریقے سے ایک تنظیم کے تحت جد و جہد کرنا ہوگی. اور ایسی تنظیم جو کہ اقامت دین کرنا چاہتی ہو، جو اقامت دین کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہی ہو. جب تک ہم ایسی تنظیم میں شامل ہو کر سخت محنت نہیں کریں گے ہم اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں دے سکیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اقامت دین کے مفہوم کو سمجھنے، اس کی تاریخ سے واقف ہونے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.